الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله دخلت وعليه توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہاں قرآن پاک کے نور سے ہمیں اپنے دلوں کو منور کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں وہ نور عطا فرمایا کہ جو بندہ بھی اس قرآن پاک کو پڑھے سنے سمجھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی نور اور روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ سال ہر سال سے ہم ایک سورہ مبارکہ کو لیتے ہیں اور سورہ مبارکہ کی تفسیر اور اس کا درس آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اس سے پہلے اور رہتی دنیا تک کسی کو بھی ایسا کلام اور کسی کو ایسی کتاب نہ ملے، اور قرآن پاک کا رہتی دنیا تک یہ چیلنج ہے کہ نہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لا سکتا ہے اور نہ قرآن پاک کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ چاہے کافر الٹے بھی لٹک جائیں، کچھ بھی کر ڈالیں، لیکن قرآن پاک کو نہ وہ مٹا سکتے دنیا سے اور نہ قرآن پاک کی طرح کوئی کتاب لا سکتے۔ آپ دیکھیں، یہ تو ہندی بھاشا بولنے والے، اردو بھاشا بولنے والے، عرب کے لوگ جو ماہر تھے فصاحت و بلاغت میں، وہ جب قرآن کے مقابلے میں نہ لا سکے تو دنیا کا کون انسان لا سکتا؟ حالانکہ جو قرآن پاک کو مسلمان تو مسلمان جب کافر سنتا تھا نا، اس کا دل اس کی طرف لگ جاتا تھا، یہاں تک کہ جو صدیق اکبر قرآن پڑھتے تو عرب کے بڑے بڑے کافر کہتے ہیں قرآن پڑھنا بند کرو، اس لیے کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بیوی اور بچے جو ہے نا اس میں اختلاف ہو رہا ہے، کبھی بچہ ایمان لا رہا ہے اور کبھی میری بیوی ایمان لے آ رہی، لہذا یہ قرآن کو ظاہر میں پڑھنا چھوڑ۔ تو قرآن جب پڑھنے کے اندر اتنا معاملہ ہے تو پھر قرآن کو سمجھنے میں کتنی برکتیں ہو۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے کہ قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھ لو چلو کام چل جائے۔ یاد رکھنا، قرآن کا ٹرانسلیٹ پڑھ کے تم گمراہ ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے کہا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر گمراہ بھی ہوں گے اور قرآن پاک کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پائیں۔ اگر قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر قرآن کو صحابہ کی مرضی اور اللہ والوں کی مرضی کے مطابق پڑھو گے تو تم راہ راست پر ہو۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں جو ظاہراً اس کا مفہوم کچھ اور ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا معنی مطلب نکالا ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ایک دو معجزہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بے شمار معجزے دی،
لیکن آپ کے دو معجزے سب سے بڑے، ایک کا نام قرآن اور ایک کا نام معراج۔ یہ جو ہے نا بہت بڑے معجزے۔ حالانکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی اپنے نبی کو معجزہ دیتا یا نہ دیتا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا روشن بنایا تھا کہ لوگ حضور کو دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جاتے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہو نا کہ بھائی ابو جہل نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا، جو ایمان کیوں نہ لائے، کلمہ کیوں نہ پڑھے؟ اصل میں انہوں نے صرف محمد بن عبداللہ سمجھا، نبی کی حیثیت سے کبھی دیکھا بھی نہیں کہ نبی ہے، اگر دیکھتے یقین اتنا چہرہ روشن تھا ایمان لے آئے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ قرآن پاک کا بدل کوئی رہتی دنیا تک لا ہی نہیں سکتا۔ اصل میں عربوں کا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ اگر کوئی بہترین اشعار عربی میں لکھتے نا تو خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپا کر دیتے، خانہ کعبہ کی دیوار پر اسے چسپا کر دیتے، لگا دیتے تھے، تاکہ اس سے بہترین شعر کوئی دوسرا لگا سکے۔ ایک سے بڑھ کر ایک شعر لگے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا، جا کر کے اس قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نے جا کر لگا دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جا کر تین جو آیت تھی نا، جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لگا دیا نا، تو عرب کے چونکہ حج کے موسم میں بڑے بڑے شاعر آتے رہتے تھے، انہوں نے پڑھانا چوتھی لیٹی میں لکھ دیا، کہا ھذا الکلام لیس بشر، سمجھے نا، لیس الکلام کہ یہ کلام جو ہے نا کسی انسان کا کلام نہیں، ھذا الکلام لیس بشر یعنی یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، چوتھی لیٹی وہاں پہ لکھ دیا، سمجھے نا۔ اب اس کے بعد چونکہ شاعر آتے رہتے تھے، اب آ کر کے کہا نشان اس نے لگایا، پہلی دوسری تیسری تین جو سینٹنس سے لگایا، کہا یہ کلام بشر نہیں، لیکن یہ چوتھا جو سینٹنس ہے، کہا یہ کسی انسان کا کلام، سمجھے نا، یعنی تین جو لگایا تھا کہا یہ کسی انسان کا کلام، لیکن چوتھا جو ہے جو لکھا کہا یہ کسی انسان کا کلام۔ تو عرب کے لوگ جو تھے نا وہ کیا کرتے، مطلب بڑی میٹنگیں کرتے، بہت کچھ کرتے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ لایا جائے، قرآن پاک کے مقابلے میں لایا جائے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ کیا کیا، القاریہ کے مقابلے میں لے کر آئے، سمجھے نا، ہے نا، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ہے کہ نہیں، یعنی کڑک، وہ کیسی کڑک، تم کیا جانو کیسی کڑک۔ انہوں نے اسی کے مقابلے میں لے کر آئے ایک آیت بنا کر، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، سارے بیٹھے، کہا ہاتھی، کیا ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ ارے بھائی بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی یہ جانور ہے، کون نہیں جانتا ہے؟ وہ پڑھے آپ اگر سب خود ہی ہنسنے لگے، کہا یہ بھی کوئی کلام ہے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لا ہی نہ سکتا۔ جب یہ لوگ بڑے عاجز ہو گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا، کہا ہم اسے اتنا انعام دیں گے جو قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی کلام لے کر آئے، کوئی آیت لے کر آئے۔ تو دور دراز سے آتے تھے لوگ، شاعر لوگ بڑے بڑے، انہیں بڑا پیسہ نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سال جب آئیں گے نا تو کچھ نہ کچھ کلام لے کر آئے، کہا ٹھیک ہے۔ گئے، جا کر کے ایک سال کے بعد آئے تو عرب منتصر تھے کہ اب حج کرنے آئے، دہیج بر لائے ہوں گے، کہا لائے، کہا نہیں لا پائے، کہا ہمیں اور پیسہ دو، آئندہ سال جب ہم آئیں گے تو لے کر جائیں، کہا ٹھیک۔ گئے عرب کے شاعر وہاں دور دراز کے گئے، جا کر کے انہوں نے اس کے قرآن کے مقابلے میں دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، چار قرآن کے لفظ کے نا ورڈ اسے چنا، کہا یہ جو ہے نا فصاحت سے، یعنی جیسے بہترین جو ہوتا ہے نا گرامر سے گرے ہوئے الفاظ، چار لفظوں کو انہوں نے گنا، اس میں سے ایک لفظ تھا حضوا، کہا یہ لفظ جو ہے نا، یہ حضوا کا لفظ جو ہے قرآن کی فصاحت سے کے خلاف سے، یہ فصاحت میں نہیں آتا،
چونکہ عرب لوگ استہزاء لفظ ہوتے ہیں، یعنی کسی سے مذاق کرنا ہو استہزاء ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ حسوا یہ کون سا لفظ ہے؟ کیا حالانکہ حسوا کا معنی نہیں مذاق کرنے کے، لیکن کہا یہ حسوا کوئی عرب کے کلام میں نہیں ہے، لہذا عربی استعمال کرتے، لہذا فصاحت سے گرا ہوا ایک لفظ استعمال ہونا، اور دوسرا لفظ ہونا کبارہ، چونکہ کبیر کا معنی ہوتا ہے بڑا، تو کبیر استعمال کرتے، کبارہ کا کوئی لفظ ہی نہیں۔ تو کہا یہ لفظ بھی جو ہے نا فصاحت سے گرا ہے، اس لیے کہ عرب کے لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد تیسرا کہا لشیء عجاب، یعنی لشیء ہونا چاہیے، لشیء لے کر کے آئے، اور کہا عجیب ہوتا ہے عجاب لے کر آئے۔ کہا یہ چار لفظ جو ہے نا یہ قرآن پاک میں جو ہے فصاحت سے یعنی گرامر کے اعتبار سے نہیں ہے، لہذا قرآن جو ہے نا لوگوں کو شک میں ڈال دے گی کہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی جب آئے آ کر کے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ لائے، کم اس کے مقابلے میں تو نہیں لائے، لیکن چار لفظ لے کر ایسے آئے ہیں ورڈ کہ جا کر کے اگر تم بتاؤ کوئی بھی جان جائے گا یہ قرآن فصاحت سے گرا ہوا ہے، قرآن فصاحت اور بلاغت والا ہی۔ اب اس کے بعد جا کر حضور کی بارگاہ میں جب گئے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے کہا گیا یہ دیکھو چار لفظ جو قرآن میں ہیں یہ جو ہے فصاحت سے گرے ہیں، کہا یہ گرامر کے اعتبار سے نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی اسے فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں فصاحت و بلاغت والا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو کہا ایک ہے بندہ جو وہاں چوٹی پہ رہتا پہاڑوں پہ، وہ کبھی انسانوں سے نہیں ملتا، بڑا فصیح و بلیغ انسان، اور اس کی عمر 96 سال 96 سال عمر ہے، 96 سال اس کی عمر ہے، لہذا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ جب اسے لے کر کے آیا گیا، جب یہاں آیا، اوپر جا کے منع کرو بولے اتنی آواز نہیں، کہا وہ آیا بندہ، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ وہاں تشریف فرما تھے، آیا وہ 96 سال کا بڈھا، تو آقا علیہ السلام اس کے لیے نہ کھڑے ہوئے نہ کچھ، آپ بیٹھے رہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آقا کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب وہ کھڑا ہو گیا شرم سے تو آقا پھر بیٹھ گئے، تو پھر وہ کھڑا ہو گیا، یعنی اس طرح ہوا، پھر آقا علیہ السلام ادھر بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد آقا نے فرمایا اچھا آؤ ادھر بیٹھ، پھر آقا وہاں سے اٹھے آ کر یہاں بیٹھ گئے، کہا چلو اچھا آؤ ادھر بیٹھ۔ اب وہ بڈھا 96 سال کا غصہ ہو گیا، جھنجلا کر بولتا ہے، کہتا یا محمد اتتخذنا ہزوا انی شیخ الکبار ھذا لشیء عجاب۔ وہ سارے لوگ لے کر کے آئے تھے کہ فیصلہ کرے گا یہ بوڑھا جو ہے، یہ قرآن میں 4 لفظ جو ہے نا فصاحت سے گرے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ بوڑھا آیا اور آقا علیہ السلام کی انداز میں مذاق کیا نا، تو وہی عربی کے 4 ورڈ جس کو اعتراض کے طور پر لے کر کے آئے تھے، بوڑھا وہی بولتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم اسے اس طرح مذاق کرو گے؟ کہا انی شیخ الکبار، کہا میں بوڑھا انسان ہوں، کہا ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ جو 4 لفظ لے کر آئے تھے نا، وہ 4 لفظوں کو سنے نا، وہاں سے بیچارے شرمندہ ہو کے بھاگے، وہاں سے بھاگے، جس کو لے کر آئے تھے کہ قرآن کی فصاحت اور گرامر کے خلاف ہے، جب سنا نا کہ بڈھا جو فیصلہ کرنے آیا ہے، یہ بڈھا خود ہی وہی 4 لفظ بول رہا ہے، تو وہاں سے بھاگے۔ تو عرض کرنے یہ چلا تھا کہ قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک اس کا کوئی مقابلہ لا نہیں سکتا، اور نہ اس قرآن پاک کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ مٹا سکتا ہے، مارکیٹ میں چاہے جتنے قرآن آ گئے، سمجھ بات نا، اور قرآن چھپا کے لوگ لے آتے، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ دیکھیے قرآن کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ قرآن میں ملائیں گے، حافظ الحمدللہ ہے، بتا رہے کیا لے کر آئے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال تو قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ جسے ہم سورہ نساء کہتے ہیں، یہ سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کو پہلے جھنجھوڑا اور کہا اے دنیا والوں تم سب کے سب ایک جوڑے یعنی آدم اور حوا سے،
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت پھیلائے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا، یعنی قرآن پاک کا ایک اصول ہے، کہیں قرآن پاک میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہیں یا ایھا الناس، یعنی کہیں یا ایھا الناس کہا، کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اب مفسرین نے فرمایا جن کا نزول مکے کی دنیا میں ہوا، مکے کی زندگی میں، وہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس اتقوا کہہ کر، یا ایھا الناس کہہ کر پکارتا، اور جو سورہ مبارکہ مدینے میں نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ گئے۔ لیکن یاد رکھیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، بس اکثر یہی معاملہ ہے، چونکہ جب یا ایھا الناس کہا کہ سارے انسان مراد ہوتے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو صرف ایمان والے مراد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سر بہت سارے مقام پر پکارا، لیکن یاد رکھیں سارے نبیوں کو جب اللہ نے پکارا تو ان کا نام لے کر پکارا، کہا یا آدم اے آدم، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا یحییٰ اے یحییٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ان کے نام کے ساتھ پکارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام کے ساتھ نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام اس طرح سے پکارا کرو جو آپس سے تم پکارتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کسی بچے کا نام محمد ہونا تو اسے محمد نہ پکارو، اے محمد نہیں، اس کی جگہ آپ لفظ محمد برکت کے طور پر نام رکھو، لیکن پکارنے کے لیے بلانے کے لیے اس کا نام اور جو فیضان، غفران، فرحان جو بھی جوڑنا ہو، لیکن محمد کے کہے محمد نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کیا اے لوگوں تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں اس طرح پکار، اس طرح ان کو نہ پکارو۔ تو جب بھی پکارنا ہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، الحمدللہ اسی طرح پکارتی۔ اور آج وہ سارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ دیتے الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ، نہیں، غلط طریقہ، نہیں، یا محمد نہیں، بس یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ڈرو، تقویٰ کہتے ہیں ڈر کو۔ ابھی تقویٰ کیا چیز ہے کہا گیا، مفسرین نے لکھا کہ تقویٰ کہتے ہیں ڈر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں اللہ نے تمہیں منع کیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں غیر حاضر نہ پائے، غیر حاضر نہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں حاضر رہنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر مسجد میں رہنے کا حکم ہے تو یہاں سے غائب نہ ہو، اگر شراب کھانا وہاں جانے کا حکم ہے تو وہاں نہ جاؤ، تو کہا یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا یا ابی یہ بتاؤ کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، تقویٰ یہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا عرض کیا اے امیر المومنین کیا آپ نے کبھی کانٹے دار جھاڑی دیکھی، کانٹے دار جنگل دیکھا؟ کہاں؟ کہا جس طرح کانٹے دار جنگل میں، کانٹے دار جھاڑی میں انسان اپنے دامن کو سمیٹتا ہے تاکہ کانٹا چبھ نہ جائے، اپنے آپ کو سمیٹ کے سکڑ کر نکل جاتا ہے، کہا اسی طرح دنیا کے اندر خواہشات ہیں، شیطان کے راستے ہیں، لوگوں کا بہکانا ہے، ان ساری چیزوں سے اپنے دامن کو سمیٹ کر بچا کے چلے جانا، یہی تقویٰ ہے۔ آج آپ دیکھیے ہوتا ہے نا، آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں وہاں گانے کی محفل سجی ہے، آپ راستے سے جا رہے ہیں، کرکٹ کا بازار سجا ہے، آپ راستے سے جا رہے ہیں،
نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں، تو کہا ایسی جگہ میں اپنے دامن کو بچا کے چلے جانا یہی تقویٰ، ایسی جگہ میں اپنے دامن اپنے ہاتھ کو اپنے آپ کو بچا کے چلے جانا یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا ایک جان سے، اس سے پیدا کیا ایک جان سے، اور ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام و تسلیم سے، اور پھر اللہ نے انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی بائیں جانب کی پسلیوں کے اوپری حصے سے ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے حوا حیات سے یعنی زندگی سے، اور حضرت آدم یہ حیات سے نہیں، اللہ نے انہیں لفظ کن سے پیدا کیا۔ بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے پوری دنیا کے لوگ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو انسان کوئی بندر سے نہیں، جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں بندر سے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں سب سے اچھا مفتی نعیم الدین مراد آبادی صدر الوفات فرماتے ہیں کہ اسے اگر سمجھنا ہے نا تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے سارے سادات آپ دیکھیں کہاں کہاں پھیلے، دنیا کے ہر کونے میں چلے جائے سادات تھے، لیکن جب آپ اسے سمیٹتے چلے جائیں گے اس کی انتہا محمد رسول اللہ پر ہے کہ نہیں؟ سارے سادات کہاں کے ختم ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ اور دوسرا طریقہ یہ سمجھایا کہ آپ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے اتنی آبادی نہ تھی جتنی آج ہے، 100 سال اور پیچھے جاؤ اتنی آبادی جو ہے اس سے پہلے نہ تھی، اور جائے 1000 سال جائے، یہاں تک کرتے کرتے جائیں گے تو آخر میں اینڈنگ جو آئے گی حضرت آدم اور حوا ہی آئیں گے۔ اسی طور پر بتایا کہ آپ دیکھیں ایک سمجھنے کا طریقہ یہ بھی بتایا کہ آپ دیکھیں قوم بنی اسرائیل جو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ساری قوم بنی اسرائیل کو اگر آپ سمیٹتے جائیں تو آ کر کے انتہا حضرت یعقوب علیہ السلام پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کچھ لوگ آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں، تو آپ اس سے سمجھائیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے 100 سال پہلے دیکھو بھاؤ نگر میں آبادی کتنی تھی، اس سے پہلے جاؤ کتنی تھی، اس سے پہلے کتنے جاؤ یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا، اس طرح سمیٹتے چلے جاؤ نا تو ساری کائنات کے انسان حضرت آدم اور حوا پر جا کر سمٹ جائے۔ تو یہ ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری کائنات جو بنی آدم اور حوا سے بنی، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں کہ بندر تھا بندر سے ترقی کر دے تھوڑا یہ انسان بن گیا، انسان پر ہی کیوں رکھ گیا، آگے چل کے اور کچھ بن جانا چاہیے، تو نہیں بنتے رکے نہیں بھائی اور بھی آگے جانا چاہیے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم آدم سے بندر سے نہیں، وہ بندر کے لوگ ہوں گے بندر سے ہوں گے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ ہاں اسی سے پتا چلنا چاہیے کہ کبھی ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے پر فوقیت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں میمن ہوں، میں سید ہوں، میں کھاچی ہوں، میں فلانے ہوں، ڈیباکی، ہم سب نبی کی اولاد ہے کہ نہیں؟ نہیں بول رہے سوچ رہے یار سب کس کی اولاد ہو؟ یہ عقیدے کی بات، آدم علیہ السلام کی تسلیم کی ساری اولاد ہے، اس لیے اب آدمی بھی ہیں اور انسان بھی ہے کہ نہیں؟ تو ہم سب کس کی اولاد ہے؟ ہم سب نبی کی اولاد۔ ایک مرتبہ اسی بات کو لے کر کے ایک بڑے بزرگ ہیں ان سے معاملہ ہو گیا، وہ ہیں برادری کے انصاری تھے، تو جب مناظرہ ہوا کچھ سادات لوگ پکڑے تھے تو کہا چلو تم بتاؤ کون سی برادری کے ہو؟ تو انہوں نے کہا سوچا کہ بتائیں گے انصاری تم پر وہ جھپٹ پڑے، کہنے لگے میں نبی کی اولاد ہوں۔ کہا اگر انکار کرو گے کافر ہو جاؤ۔ کہا آپ کیسے نبی کی اولاد ہو سکتے ہو؟ کہا آدم علیہ السلام نبی تھے نا، کہا میں انہیں کی اولاد۔ تو لہذا یہاں جو ہم قبیلوں میں بٹے ہیں نا ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں تمہیں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ لیکن آج جو ہے نا آج کچھ سادات بھی اپنے آپ کو بڑا
यकीनन वो एहतराम के काबिल है, उनके रगों में रसूलुल्लाह का खून है, मौला अली का खून है यकीनन, लेकिन अपने नसब पर फख्र करना जरूरी नहीं, फख्र ना करें। वरना आप सोचे जरा, इमामों में से हज़रत इमाम जाफर सादिक लोगों को क्या कहते थे, अरे लोगों मेरे लिए दुआ करो। दाऊद ताई को कहा, दाऊद ताई ने कहा इतने बड़े नस्ब वाले, कहा इसी बात का तो सवाल है कि अगर मेरे आका ने, मेरे नाना जान ने कयामत में पूछ लिया कि सब तो करते लेकिन मेरी औलाद तू क्यों ऐसा करता, कहा इसी वजह से ज्यादा कर रहा हूं। लिहाजा किसी चीज पर फख्र ना करें कि मैं मोमिन हूं, मैं मेमन हूं। मोमिन होने पे फख्र करें। हमारे यहाँ भाड़े से एक ने फोन किया, एक बंदा बैठा, बोले पूछ लो, पूछा उसको तो कहने लगा, मैंने कहा भाई भाड़े से दे दो ना, बंदे को जरूरत है। कहने लगा कोई मेमन है, मैंने कहा मेमन तो नहीं मोमिन है। कह रहा फिर नहीं कहें। आप सोचे जरा, समझिए। तो बहरहाल हमें किसी और चीज पर फख्र और नाज नहीं करना है, बस ईमान वाले हैं इसी पे नाज और फख्र होना चाहिए। आगे इस आयत करीमा में इंशाअल्लाह कल दर्स सुनेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग इंशाअल्लाह कल बातें हैं जिसे आप हज़रात समाअत करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।